تو وہاں پہ کوئی شخص ہے جن کا نام ارشاد صاحب ہے، ارشاد بٹی، انہوں نے کوئی انٹرویو کیا ہے شہنشاہ نقوی صاحب سے، کچھ سوالات کیے ہیں، لوگوں نے درخواست کی ہے کہ میں بھی ان سوالات پہ اپنا تبصرہ پیش کروں، تاکہ جن باتوں کی شاید وہ اس طرح وضاحت نہیں کر سکے اپنے شرائط کی وجہ سے، جس حالات میں وہ رہتے ہیں، یا جن کے ان کی اپنی جو مطالعات ہیں، تو تاکہ میں بھی اپنا نقطۂ نظر پیش کروں. تو یہ میں نے اس بات کی ویلکم کی اس وجہ سے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ درخواست دیا. تو ہمارے بہت ہی محترم بھائی آصف صاحب نے ذمہ داری قبول کی ہے کہ وہ ان سوالات کو ہم پہ یہاں پہ ریز کریں. السلام علیکم آصف بھائی. وعلیکم السلام. اللہ یاری صاحب، ایک تو ٹائم کا بہت شکریہ، اور مطلب وہ انٹرویو میں نے دیکھا ہے، اور تحقیق تو ارشاد بٹی صاحب کی کافی قوی تھی، بہت اچھی تحقیق کی، اور وہ پھر انہوں نے شہنشاہ نقوی صاحب سے سوال کیے، جن میں کچھ کا انہوں نے باقاعدہ جواب دیا، کچھ کو ویل لیفٹ کیا، اور کچھ کے بارے میں انہوں نے تسلیم کیا کہ ایسا ہے تو صحیح، لیکن اس کے بارے میں چپ رہنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. کچھ سوال میں نے کچھ سلیکٹ کیے ہیں، کچھ خود سے بھی ہیں، تو میں آج آپ کے سامنے وہ رکھوں گا، اور پھر اس کے اوپر آپ کی 2 سینٹ لیتے ہیں کہ آپ کا ان سوالات کے حوالے سے کیا کہنا ہے. تو اگر آپ کہیں تو پھر شروع کریں. جی سر، تھینک یو سو مچ. تو یہاں پہ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جو سوالات انہوں نے کیے ہیں آپ ان کو ریز کریں، اگر کوشش کریں انہی الفاظ کے ساتھ، انہی انداز کے ساتھ جو انہوں نے بٹی صاحب نے ریز فرمایا، تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. تھینک یو سر. اور مجھے لگتا ہے کہ آج کے اس پروگرام میں ہم سب سوالات کو ہم کور نہیں کر سکیں گے، کیونکہ میرے جواب کچھ میں اس میں تفصیل ہوتا ہے، میں کتابیں وغیرہ شاید دکھا دوں، حوالہ جات دکھا دوں. تو اگر ہم سب سوالوں کو کور نہ کر سکے تو انشاءاللہ ٹمارو، فرائیڈے کو، جمعے والے دن انشاءاللہ اب شاید پروگرام رکھ لیں تاکہ باقی سوالات کو کور کیا جا سکے. جی سر، بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سر، اللہ یاری صاحب، سب سے پہلا تو سوال یہ تھا کہ شیعہ مسلک ہے یہ وجود میں کب آیا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھا، یا پھر واقعی اس کا بانی عبداللہ بن سبا تھا؟ تو ذرا اس کے بارے میں تھوڑی چلو وہ دوسرا سوال ہے. میں نے ان کے انٹرویو کا کچھ حصہ دیکھا، عبداللہ بن سبا والا ڈفرنٹ کوشچن. شیعہ مسلک، سب سے پہلا سوال یہی تھا کہ شیعہ مسلک وجود میں کب آیا؟ تو شیعہ مسلک دیکھیں، شیعہ مسلک یہ ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، اور ان کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کی اتباع کیا جائے. تو یہ تو اللہ نے بھیجا ہے، اسلام کے اس کے علاوہ کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے. یوم اول سے دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے یہی حکم دیا. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل بتحقیق الشیخ احمد محمد شاکر، جزء اول. یہاں پر حدیث یوم الدار ہے. حدیث یوم الدار کا کیا مطلب ہے؟ کہ ابتداء بعثت میں جب یہ آیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی، وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ انذار کیجیے، ان کو دعوت اسلام دے دیجیے. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ دیکھیں حدیث نمبر ہے 883، حدیث نمبر 883 کے ذیل میں احمد محمد شاکر پہ اسناد حسن، اس کی سند بھی جو ہے حسن ہے، حجت ہے، صحیح کے اقسام میں سے ہے. وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ابھی مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اپنا عام نہیں فرمایا تھا، یہ بہت پہلے کی بات ہے، ابتدائی بعثت کی بات ہے. تو جمع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ اہل بیتہ فاجتمع 30، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو وہاں پہ حضرت ہاشم علیہ السلام کے اولاد کو جمع کیا. 30 لوگ تھے، سب نے کھانا کھایا اور سب نے وہاں پہ جو ڈرنک ان کو دودھ وغیرہ پلایا جاتا تھا پلایا. پھر انہوں نے فرمایا من یضمن عنی دینی ومواعیدی دینی ویکون معی فی الجنہ ویکون خلیفتی فی اہلی. آپ میں سے کون ہے جو میرے دین میں آ جائے، میری دعوت کو قبول کرے اور میرے وعدوں کی تصدیق کرے، اور پھر میرا خلیفہ و جانشین، میرے بعد میرا خلیفہ و جانشین ہو. تو اس وقت ایک شخص جس کا انہوں نے نام نہیں لیا، شریک نے نام نہیں لیا، قال انت بحران من یقوم، آپ تو بہت ہی بڑے آدمی ہیں، ہم کیسے کر سکتے ہیں. فعرض عن ذلك اهل بيت فعرض ذلك على اهل بيته، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اہل بیت کو اس بات کی طرف دعوت دی ہے. فقال علی علیہ السلام انا، علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ یہ دوسرے کتب بھی موجود ہے، مثلا کتاب السنن میں، کتاب السنن الکبریٰ احمد بن شعیب نسائی کی جو ہے، اس میں دوسری سند کے ساتھ ایک دوسرے انداز سے مروی ہے. یہاں پر یہ قطر میں یہ کتاب چھپی ہے، ملاحظہ کریں، ذکر الاخوہ، حدیث اخوت میں یہاں پر یہ حدیث ہے کہ ان رجلا قال لعلی علیہ السلام، ایک شخص نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے عرض کیا، لما ورثت ابن عمک دون عمک، آپ کیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بنے، حالانکہ چچا موجود تھے، عباس موجود تھے، وہ نہیں بنے. تو انہوں نے کہا امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بنی مطلب کو جمع کیا اور ان کے لیے ایک مطعم ہوتا ہے 1 کلو سے بھی کمتر، 1 کلو سے کمتر انہوں نے کھانا سب کے لیے بنایا.
سب وہاں اتنے لوگ آئے تھے، سب نے وہ کھانا کھا لیا، کھانا کم نہیں ہوا، تو اعجاز رسالت تھا. اور پھر وہاں پہ ان کو دودھ کا ایک چھوٹا سا ظرف تھا، برتن تھا، اس میں سے سب نے پیا، دودھ بھی کم نہیں ہوا. اچھا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی عبد المطلب انی بعثت الیکم بخاصہ والى الناس بعامہ، اے بنی عبد المطلب میں پہلے آپ پہ مبعوث ہوا ہوں، پھر دوسرے لوگوں کی طرف. اور آپ نے میرا یہ اعجاز ابھی آپ نے اس دسترخوان پہ دیکھا ہے، میری اس عید دسترخوان پہ آپ نے اعجاز دیکھا ہے کہ 1 کلو سے کم یہاں پہ کھانا تھا، آپ سب نے کہا ہے، ایک چھوٹا سا برتن تھا، دودھ کم ہی نہیں ہوا. فَأَيُّكُمْ يُبَايِعُنِي عَلَىٰ أَن يَكُونَ أَخِي وَصَاحِبِي وَوَارِثِي، آپ میں سے کون آ کر یہاں پہ مجھ سے بیعت کرے گا کہ وہ میرا بھائی ہوگا اور میرا ہمنشین ہوگا اور میرا وارث ہوگا؟ کوئی شخص وہاں پہ کھڑا نہیں ہوا. فَقُمْتُ إِلَيْهِ وَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ، میں کھڑا ہو گیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں، اور سب سے چھوٹا میں تھا. 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تینوں دفعہ میں کھڑا ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ہاتھ بلند کیا اور فرمایا کہ یہی ہے، میرا وارث یہی ہے. اچھا، اور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنا. اور یہ دوسرے کتب، بہت ساری کتب میں آئے. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ مثلا یہ کتاب جامع البیان للطبری میں یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 29، چھاپ دار الفکر، صفحہ نمبر 130 میں طویل حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اطاعت کرو. جب اپنے اہل خانہ کو دعوت دی، بنی ہاشم کو دعوت دی، کسی نے دعوت قبول نہیں فرمایا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا دست مبارک بلند کیا، فرمایا یہ میرا خلیفہ، میرا جانشین ہے اور میں تمہارا نبی ہوں، اس کی طاعت کرو. تو لوگ وہاں سے اٹھتے ہوئے انہوں نے مذاق اڑایا. فقال القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. ابو طالب، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے حکم دیا ہے کہ تم اب آج کے بعد اپنے بیٹے کی طاعت کرو. وہ مذاق اڑاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مذاق اڑاتے ہوئے اٹھ کے. تو یہ بہت ساری کتب میں آئے، میں اختصار کے ساتھ، کیونکہ یہاں پر میری اگر صرف ہم اسی حدیث پہ بات کریں تو 1-2 گھنٹے بات ہو سکتی ہے، لیکن اختصار کے طور پر کہ آغاز نبوت ہوا ہے اسی بات سے، طاعت اہل بیت علیہ السلام سے، اور اختتام نبوت بھی اسی سے ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا سے جانے سے پہلے کہ میرے بعد میرے اہل بیت کی تم نے طاعت کرنی ہے. یہ کتاب مسند احمد، جلد نمبر 18، یہاں پر ملاحظہ کریں، اس کی حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وصیت میں حجۃ الوداع میں فرمایا انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تذلوا بعدی، میں تمہارے درمیان وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر اس کی اطاعت کرو، اس سے تم لے لو، اس سے تم سیکھو، اس سے ہدایت لے لو، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ایک ہے کتاب اللہ اور ایک ہے میری عطرت، میری اہل بیت. وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اور یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، قرآن اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، اہل بیت علیہ السلام قرآن کے ساتھ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھارٹی ادا کیا. اور یہ کس پہ اتھارٹی ادا کیا؟ سب سے پہلے صحابہ کو. اپنی وصیت میں وہاں پہ ہم تو نہیں تھے، صحابہ تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، عائشہ، کہ ان سب پہ واجب ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی اتباع اور ان سے اخذ کرنا اور ان سے سیکھنا، اور وہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے، وہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، اور وہ معصوم ہے قرآن کی طرح، ان کی اتباع قرآن کی طرح واجب. تو یہ حدیث میرے محترم ناظرین بہت متواتر ہے، بہت اس کے بہت زیادہ طرق ہیں. یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملے. اور اس کے بعد ابھی میرا ایک مناظرہ ہوا تھا، شاید آپ نے کنڈکٹ کیا تھا، کسی اور نے، طارق بھائی نے، مجھے یاد نہیں، وہ ایک مولوی صاحب آئے تھے، ائمہ اثنا عشر پر نصوص، 12 اماموں پر نصوص مخالفین کے کتب سے، کیا منصوص من اللہ ہیں یا نہیں ہے. تو اس پہ میں نے بہت سارے احادیث دکھا دیے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہیں. الخلفاء میں یہ کتاب بخاری ملاحظہ کریں، یکون 12 امیرا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے 12 امیر ہیں، 12. اور کتاب مسلم میں ملاحظہ کریں، چاپ دار الفکر، یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا الامر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خلیفہ، 12 خلیفہ. تو یہ حدیث متواتر ہیں، بہت کثرت کے ساتھ ہے. تو ائمہ اثنا عشر علیہ السلام کی اتباع، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی اتباع اور ان کی طاعت کرنا اور ان کی دشمنوں سے براءت کرنا، دشمنی کرنا، یہ دین ہی یہی ہے. اس کے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پیغام، آخری پیغام ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے اگر ان کی اطاعت کرو. تو یہ تشیع کس چیز کا نام ہے؟ تشیع اس چیز کا نام ہے. جی سر، اللہ آپ کو سلامتی دے. میں ذرا چاہتا ہوں کہ ٹائم ضائع نہ ہو اور مختصر وقت میں زیادہ جامع جوابات دوں. جی سر، سوال کریں. آپ نے اچھا صاحب آپ نے بڑی تفصیل جو ہے نا اطاعت کی جو ہے وہ احادیث بیان کر دی ہیں. بس میرا اس میں ایک اختصار سے چھوٹا سا تھا کہ اگر آپ چھوٹا سا انیکڈوٹ دے دیں
کہ جو شیعہ ہیں یا باقاعدہ جو فالوورس تھے حضرت علی سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے، وہ اس کا ریکارڈ کہاں سے ملتا ہے؟ یعنی کہ شیعہ کتب کے حوالے سے تو یہ ہے نا کہ وہ عبداللہ بن سبا تھا، لیکن آپ ذرا اس میں تھوڑا سا ایڈ کر لیں کہ اس کی آغاز کہاں سے ہے؟ اس کے آغاز جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میری بات میں میرا وارث امام علی علیہ السلام ہے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے اتباع کرنی، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کہا من کنت مولا علی علیہ السلام مولا، جو بھی با تقوا تھے، جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے با تقوا صحابہ، کہ سب صحابہ با تقوا نہیں تھے، صحابہ میں ایسے لوگ تھے جن کو قرآن شاہد ہے بل بسم اللہ الرحمن الرحیم واذا راوا تجارۃ لهوا انفضوا الیها وترکوک قائما، تو ایسے لوگ تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگوں میں چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، بلکہ وہ نماز کے وقت، خطبے کے وقت بازار سے کوئی سوداگر کی آواز آتی تھی کسی ڈانس کرنے کی، اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے سب لمبی داڑیوں کے ساتھ بھاگتے تھے وہ ڈانس دیکھنے کے لیے، لہو دیکھنے کے لیے۔ تو عرض یہ ہے کہ جو باتقوا تھے وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، اب وہ کون افراد تھے، کیا نام تھے، یہ الگ بحث ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے نا، وہ کہ بھی انشاءاللہ چاہیں تو ہم بتا دیں گے۔ اچھا سر، دوسرا سوال شیعہ کتابوں میں ہے کہ شیعہ مسلک کا بانی عبداللہ بن سبا نامور شیعہ مورخ عمر بن عبدالعزیز الکشی اپنی کتاب معرفت العاقلین اور احمد الصادقین جو معروف رجال کشی میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، حضرت علی سے محبت کا اظہار کرنے لگا، اس کا جو عقیدہ حضرت موسیٰ کے وسیع یعنی یوشع بن نون کے بارے میں تھا، وہی عقیدہ حضرت علی کے مطابق اس نے تیار کیا، اسی نے یہ تکفیری سلسلہ شروع کیا، اسی نے ولایت اور یہ فرضیت، ولایت کی فرضیت کا یہ کانسیپٹ دیا، اور اس سے باقاعدہ ایک شیعہ کا ایک سٹارٹ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت علی جب پکڑا گیا تو اس نے یہ الزام لگایا کہ حضرت علی نے حکم دیا تھا، بعد میں حضرت علی نے حضرت علی نے اس کو جو اہل بیت علیہ السلام سے مروی عبداللہ ابن سبا کے متعلق وہ یہ ہے کہ اس نے نبوت کا ادعا کیا تھا اور کہا تھا کہ اللہ علی علیہ السلام ہے اور میں اس کا نبی ہوں، یہ اہل بیت علیہ السلام سے مروی ہے، اور کسی شیعہ کتاب میں نہیں ہے کہ وہ یہ شیعہ مخالفین کا ادعا ہے کہ شیعہ مذہب کا وہ بھی شیعہ مخالفین میں کون افراد، وہ افراد جو ان پڑھ ہیں، جو جاہل ہیں، جو متعصب ہیں، جو جھوٹ بولنے سے ان کو شرم نہیں آتی، وہ کہتے ہیں وہ شیعہ مذہب کے وہ بانی۔ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ثقلین بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آیت تطہیر بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں، یہ تو عبداللہ بن سبا کا اس میں کیا رول ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، یہ صریح ہے وجوب طاعت میں، وجوب اتباع اہل بیت طاہرین علیہ السلام، امامت اسی کا نام ہے۔ تو یہ کہنا کہ عبداللہ ابن سبا نے کیا، شیعہ کتاب میں ملاحظہ کریں، یہ کتاب اختیار معرفت الرجال المعروف برجال الکشیہ، یہاں پر ہمارے آقا ہمارے سرور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کان ان عبداللہ ابن سبا کان یدعی النبوہ، عبداللہ ابن سبا نبوت کا مدعی تھا، ویزعم ان امیر المؤمنین هو اللہ تعالی، اور کہتا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ ہے، فبلغ ذلك امیر المؤمنین علیہ السلام فدعاه وسأله، امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی کہ ایسا شخص ہے، وہ یہ کہہ رہا کہ میں نبی ہوں، علیہ السلام اللہ، تو ان کو بلایا عبداللہ کو، کہا کہ تمہارے یہ عقیدہ ہے، اس نے اقرار کیا کہ جی ہاں میرا یہ عقیدہ ہے، ونعم انت ہوا، اور آپ یا میرے اللہ، وقد كان القي في روعي انت الله واني نبی، یہ میرے دل میں الہام ہوا ہے، اس نے کہا کہ آپ اللہ ہیں اور میں نبی ہوں۔ تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ قد ویلک قد سخر منك الشیطان، تو جب ہلاک ہو جا تو، یہ شیطان نے تجھ پہ تیرے دل میں بات ڈالی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، فرجع عن ذلك ان هذا ثقلتك امك، تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے، اس قول سے توبہ کر لے، توبہ کر لے، فابا، اس نے انکار کیا، میں توبہ نہیں کرتا، میرا یہ عقیدہ ہے آپ اللہ ہیں میں نبی ہوں، فحبسه واستتابه 3 ایام فلم يتب، امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو حبس میں رکھا، جیل میں رکھا، اور 3 دن تک اس سے توبہ ڈیمانڈ کیا کہ توبہ کرو، جب اس نے توبہ نہیں کیا فاحرقه بالنار، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو آگ سے جلایا، وقال ان الشیطان استهواه، فرمایا کہ شیطان نے اس کو گمراہ کیا ہے، فکان یاتی ویلقی فی روعه ذلك، شیطان اس کے پاس آتا تھا اور اس کے دل میں یہ باتیں، یہ خیالات ڈالتا تھا۔ تو کسی شیعہ کتاب میں سوائے یہی کہ عبداللہ بن سبا ملعون انسان تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نوبختی نے اپنی کتاب فرق میں اس نے کوئی حدیث نقل نہیں کیا، یعنی اہل بیت علیہ السلام سے منسوب نہیں کیا، اس نے کہا کہ عبداللہ بن سبا ایک ایسا شخص تھا کہ اس نے سب سے پہلے اس نے براءت اظہار کیا ابو بکر عمر سے، اور پھر وہ اس کا یہ بھی کہنا، نوبختی کا یہ کہنا تھا کہ وہ کہتا تھا اس کے یعنی کہتا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام آخری امام ہے، اس کے بعد کوئی امام ہی نہیں ہے، وہ اثنا عشری نہیں تھا، یعنی شیعہ ایمانوں میں کہتا تھا یہ اللہ بھی ہے، یہ امام بھی ہے، اس کے بعد کوئی امام نہیں ہے، اور کہتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ان کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے قتل نہیں کیا، ان کو جلا وطن کیا تھا۔
تو یہ نوبختی نے جو نقل کیا ہے یہاں پر ملاحظہ کریں، کتاب نوبختی ہے یہاں پر، بھلے وہی اول فرقۃ قالت فی الاسلام بالوقف بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا تھا کہ امام علی علیہ السلام کے بعد کوئی امام نہیں ہے، اور لیکن یہ باتیں کہ اس کو امام علی علیہ السلام نے قتل نہیں کیا تھا اور وہ زندہ رہا تھا، اور یہ باتیں کسی وہ اس کا کوئی سند نہیں بتا رہا کہ وہ کہاں سے نقل کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. جو ہمارے پاس مسند ہے اہل بیت علیہ السلام سے روایات میں، وہ وہی ہے کہ امام علی علیہ السلام نے، امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس شخص کو قتل فرمایا تھا، اور ہم سوائے لعنت کے عبداللہ ابن سبا کے لیے کچھ نہیں بیچتے. ہماری کتب میں اس کی کوئی روایت ہی نہیں ہے، کوئی قول ہی نہیں ہے. ہم جو بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کو اللہ سمجھے یا آخری امام سمجھے، ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام پہلے امام ہے، ان کے بعد بھی ائمہ علیہ السلام ہے. تو یہ اور دیکھیں یہ نہایت ہی گمراہی کی بات ہے. اور یہ کہنا کہ سب سے پہلے اس نے ابو بکر عمر سے براءت کا اظہار کیا تھا، یہ اس کی جہالت ہے. دیکھیں یہ کتاب بخاری یہاں پہ واضح طور پر ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر سے ڈیمانڈ کیا کہ فدق مجھے دے دو. حدیث دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں بہت دکھا چکا ہوں، لوگوں کو پتہ ہے. جب فدق نہیں دیا تو سب سے پہلے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، کہ انہوں نے ابو بکر سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا آخر تک. اور یہ حدیث خود عائشہ نے نقل کی، ٹھیک ہے نا. اور پھر دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں یہ حدیث جو خود بخاری میں موجود ہے کہ حدیث قرطاس میں آواز بلند کی یا خیبر میں بھاگ گئے، بیعت الرضوان میں بیعت کی کہ ہم نہیں بھاگیں گے، اس کے 2 ہفتے کے بعد جنگ ہوئی، رضوان میں بھاگ گئے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ سب جو ہے نا یہ تو عبداللہ بن سبا نے یہ باتیں تو نہیں بنائی کہ اس نے بخاری میں داخل کیا، مسلم میں داخل کیا. اللہ آپ کو سلامتی دے میرے بھائی. اچھا سر، اگلا جو سوال ہے، جیسے آپ نے بڑی دفعہ آپ سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ گئے تو انہیں وہ 12 نصوص دیے گئے تمام ائمہ کے، جو ائمہ اپنے وقت پہ آیا وہ اپنے اپنے نصوص بولتا تھا. اس کے بعد مطلب شیعہ میں یہ تفرقہ بازی کہاں سے آئی، ان میں یہ فرقے اور یہ مطلب مسالک کیسے بن گئے؟ کیونکہ سب کچھ روز روشن کی طرح عیاں تھا، تو پھر ایک دم سے کنفیوژن کہاں سے کریے؟ شیعہ کس کو بولتے ہیں؟ شیعہ بولتے ہیں ایک لفظی معنی ہے نا سپورٹر. اگر آپ سپورٹر کے معنی سے لے لیں تو شیعہ بہت زیادہ ہے. یعنی جو ابو بکر عمر کی خلافت کو صحیح سمجھتے ہیں ان میں بہت سارے شیعہ، یعنی عثمان کے مقابلے میں یا معاویہ کے مقابلے میں یا عائشہ کے مقابلے میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ ہیں. اور پرانے زمانے میں انہی لوگوں کو جو سیاسی طور پہ وہ سپورٹر تھے امام علی علیہ السلام کو، ان کو بھی شیعہ کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا. اور بعض شیعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو تفضیل کرتے ہیں، جو افضلیت کے قائل ہیں. دیکھیں افضلیت کے قائل کہ امام علی علیہ السلام شیخین سے افضل تھے، ابو بکر عمر بھی ان کی خلافت صحیح ہے لیکن افضل امام علی علیہ السلام ہے. اس لحاظ سے دیکھیں تو زیدیہ شیعہ ہیں. دیکھیں زیدیہ جو اب کہتے ہیں نا شیعوں میں فرقے کہتے ہیں، جو اہم فرقے ابھی دنیا میں جن کو شیعہ کہا جاتا ہے، یا اثنا عشریہ، زیدیہ ہیں، اسماعیلیہ. اس کے علاوہ تو کوئی فرقہ ہے نہیں. بس یہی 3 فرقے ہیں شیعوں کے جو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں. اس کے علاوہ تو کوئی میرے ذہن میں تو نہیں کوئی فرقہ ہوتا ہوگا. زیدیہ جو ہیں یہ ان کو شیعہ کہنا ہے اس میں بہت تسامح ہے، کیونکہ یہ ابو بکر عمر کی خلافت کو صحیح سمجھتے ہیں. یہ کہتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام افضل تھے لیکن ابو بکر عمر کی خلافت صحیح ہے، شرعی ہے، اور وہ ان کا اپنا اجتہاد تھا، صحابہ کا اجتہاد تھا. انہوں نے ان کو خلیفہ امام علی علیہ السلام کو بننا چاہیے تھا، لیکن وہ خلیفہ بن گئے تو بن گئے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد وہ بقیہ ائمہ علیہ السلام صرف ہر اس شخص کو امام مانتا ہے جو مجتہد ہو، اور امام علی علیہ السلام کی نسل سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی نسل سے مجتہد ہو اور وہ جہاد کرے، تلوار اٹھائے. ان کا معیار یہ ہے اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کہ ہاں دیکھیں ہمارے ہاں یہ ہے کہ شیعہ وہ ہے جو منصوص مانتے ہیں 12 ائمہ علیہم السلام کو اللہ کی جانب سے، جو ان کے ایک کی بھی انکار کرے. ایسا ہے کہ اس نے 1,24,000 انبیاء کا انکار کیا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو شیعوں کا کوئی فرقہ نہیں ہے، شیعہ صرف ایک ہی ہیں. اگر دیکھیں زیدیہ شیعہ نہیں ہے، اسماعیلیہ بوہری کوئی بھی شیعہ نہیں ہے سوائے اثنا عشری کے. کتاب اعتقادات شیخ صدوق رحمہ اللہ ملاحظہ کریں یہاں پر. بلے قال الصادق علیہ السلام، امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا المنکر لآخرنا کالمنکر لاولنا. جس شخص نے ہمارے آخری امام کی انکار کیا، ایسا ہے کہ اس نے ہمارے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من بعد 12، میرے بعد 12 امام ہیں. اولهم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام واخرهم القائم. ان میں سے نمبر 1 پہلا جو ہے امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے، اور ان کے آخری جو ہے امام قائم علیہ السلام ہے. طاعتهم طاعتی ومعصیتهم معصیتی، ان کی طاعت میری طاعت ہے اور ان کی معصیت میری معصیت ہے. من انکر واحدا منهم فقد انکرنی. اگر کوئی شخص ان میں سے ایک کا انکار کرے اس نے میرے انکار کیا. تو ہمارے نزدیک جو ہے
یہ اسماعیلیہ وغیرہ ان کو شیعہ کہنا، ان کو تو نہ کوئی دیکھتا ہے کہ ان کا کوئی نماز ہے، ان کا کوئی روزہ، کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں کیا کرتے ہیں آغا خانی حضرات، ٹھیک ہے نا. ان کو شیعہ کہنا اس میں بڑا تسامح ہے، ٹھیک ہے. یہ لوگ ان کو شیعہ کہتے ہیں، ہم واقعا ان کو شیعہ نہیں سمجھتے، یہ گمراہ فرقہ ہے. اس کے علاوہ اتنے فرقے اگر کسی مذہب میں بہت زیادہ ہیں تو جماعت عمریہ میں فرقے اگر ان کی گنتی کیا جائے تو ابھی فی الحال دنیا میں ان کے اتنے فرقے زیادہ ہیں کہ کوئی حساب ہی نہیں ہے، کوئی حساب ہی نہیں ہے. عقائد میں اور فروعات میں ان کے فرقے بہت زیادہ ہیں جماعت عمریہ کے. جی سر، اور مزید کوئی سوال سر تمام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس کا بس ایک چھوٹا سا کاؤنٹر پارٹ یہ ہے کہ اگر ساری چیزیں روزہ روشن کی طرح یاد تھی اور آئمہ کے نام حضرت علی اس کے بعد سے سب کو بتا دے، تو پھر یہ نفاق کہاں سے آیا اور حضرت اسماعیل کا یہ دعویٰ کہاں سے آیا؟ دنیا اسماعیل نے دعویٰ نہیں کیا، امام اس کے بیٹے نے دعویٰ کیا تھا، اس کے بیٹے نے دعویٰ کیا تھا، جی اور جی انہوں جی نے جی منسوسیت کا ادعا نہیں کیا تھا، ان لوگوں نے ادعا کیا تھا خلافت کا. تو اگر کچھ لوگ دیکھیں، نص ہمیشہ روشن ہوتی ہے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصوص روشن نہیں تھے کیا؟ ان الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن مجید کی آیت ہے کہ یہود نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچان گئے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یوسف، داؤد علیہ السلام، انہوں نے انبیاء نے ایسے نشانیاں بتائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یعنی بالکل ان کا شکل کیسا ہے، ان کا انداز گفتگو کیسا ہے، ان کا نسب شریف کیا ہے، ان کا باپ کا نام کیا، کس شہر سے آئیں گے، ٹھیک ہے نا، ان کا اہل خانہ کون ہوں گے، ان کے اوصیاء کتنے ہوں گے، کس قبیلے سے آئیں گے، سب ان کو پتا تھا. جب انہوں نے یہود نصارہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو ایسے پہچان گئے تھے کہ یہ وہی نبی ہے جس کی بشارت موسیٰ، عیسیٰ، داؤد وغیرہ انبیاء علیہ السلام نے دی ہے. اس طرح ان کو یقین تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے تھے. ان الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے آپ اپنے صاحبزادے کو پہچانتے ہیں نا، وہ تو کبھی آپ کو شک ہی نہیں ہو سکتی کہ میرا بیٹا ہے، کبھی شک. یہ اس کی جب بھی آ جائے نا، وہ آپ کو کنفیوژن نہیں ہوتی. 10 بچے ہوں محلے میں کھیل رہے نا کہ آپ کا بیٹا کون سا ہے، اس میں تو کبھی کسی انسان کو شک یہی میرا بیٹا ہے. تو اس طرح وہ جانتے تھے. لیکن جب دنیا طلبی دنیا میں آ جاتی ہے نا، بدبختی آ جاتی ہے کہ ایک انسان بدبخت ہونا چاہتا ہے، وہ حقائق کا انکار کرتا ہے، تو نصوص اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں کرتا. یہ یہود نصارہ بخوبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، لیکن ان کے علماء نے کیا دیکھا کہ اگر ہم یہ سب یہودی نصرانی شیعہ ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، تو کیا ہوگا؟ تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا گرجا گھر بند ہو جائے گا نا، ہمارا جو ٹیمپل ہے وہ تو بند. لوگوں کے تحفے آتے ہیں، احترام کرتے ہیں، بھئی اتنے ہدایات دیتے ہیں، ہماری زندگی خوب چل رہی ہے، غلامیں ہیں، کنیزیں ہیں، ہماری زندگی شاہانہ زندگی یہ تو سب ختم ہو جائے گا. اور ہم ایک نئے دین کے اتباع کریں، ہم جا کے بھئی ہم تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. تو انہوں نے انکار کیا. تو اسی طرح میرے بھائی، اگر کوئی شخص ادعا کرتا ہے کہ میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں، لوگوں میری اطاعت کرو، میری نصرت کرو، مجھ سے بیعت کرو، ہم لشکر نکالتے ہیں، ہم اس شہر پہ قبضہ کریں گے، پھر اگلے شہر پہ قبضہ کریں گے، پھر اگلے شہر پہ قبضہ کریں گے، اور پھر حکومت بنائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے، انسانی تاریخ یہی ہے کہ جو لوگ امبیشیس ہوتے تھے، جن لوگوں کے بھائی دنیائی مسائل میں ان کی ہمت ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت ہو، لوگ ان کی اتباع کریں، کیرزمیٹک لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اگر لوگوں سے مطالبہ کریں کہ میں تمہارا لیڈر ہوں، میں انصاف قائم کروں گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء کروں گا، جہاں معاشرے میں جو ظلم کرتا ہے میں ظلم کا خاتمہ کروں گا، آؤ مجھ سے بیعت کرو، میں تمہارا امام ہوں، ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے. جن لوگوں نے امامت کا ادعا کیا ہے ان لوگوں نے بالخصوص زیدیہ، ان کا تو عقیدہ ہی یہی کہ امامت منسوس ہوتی نہیں ہے. امامت کیا ہوتا ہے؟ جو بھی امام علیہ السلام کی نسل سے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی نسل سے ہے، اور وہ سید ہے، اور وہ بس مجتہد اور جہاد کا ادعا کر وہ امام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ جو اسماعیلی حضرات تھے، ان لوگوں نے بھی، ان کے ائمہ نے عصمت یا منسوسیت کا ہم نے تو نہیں دیکھا، کیونکہ ان کی کتابیں ہیں نہیں، ہم ان کی کتابیں کو پڑھیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. جہاں تک ہمارے پاس جو ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اسماعیل تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے حیات میں وفات ہو گئے تھے، انہوں نے کبھی ادعا کیا امامت کی. ان کے بعد ان کے بیٹے جو بدبخت انسان تھے، انہوں نے یہ باتیں ادعا کیا تھا، وہ بھی سیاست کے چکر میں اور حکومت کے چکر میں، تاکہ ان کو حکومت ملے. جی سر. پہلے بیت میں کہیں پاور ہنگری یعنی پاور ہنگر آئی گئی تھی. لیکن اچھا سر، اس سے اب آگے چلتے ہیں. وہ نہج البلاغہ میں وہ جو حضرت علی کے کچھ بات ہیں شیعہ کے بارے میں، یعنی کہ ان کی دلجوئی بھی کیا اور ان کے اوپر جو ہے وہ غضبناک بھی ہوئے ہیں. پھر اس میں دو بہت اہم ہیں جو کہ اس پوڈ کاسٹ کا بھی حصہ تھا. ایک امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسرا جو ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس میں سب سے زیادہ اہم ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ آپ نے بھی ذکر کیا تھا
کہ جب یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہو رہی تھی، تو حضرت امیر معاویہ نے سارے کے سارے گورنر خرید لیے تھے، اور حضرت امام حسن نے فرمایا تھا کہ اگر میں جنگ کے لیے سفر آئی کروں تو یہ میرے شیعہ مجھے بیچ دیں گے، تو یہ بہتر یہی ہے کہ میں اس میں صلح کر لوں، کیونکہ مجبور ہو چکے تھے کہ سارے لوگ بک چکے تھے، ان کو ہاتھ مل رہے تھے۔ یا اس چیز کے بارے میں آپ نے خود بھی بات کی، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو یہ دیکھیں، یہ جماعت مخالفین کے علماء یہ عوام فریبی کرتے ہیں. ایک چیز جو مشترک لفظی ہے اس سے یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. جو محققین ہیں جو تاریخ جانتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ شیعہ کے دو مختلف اصطلاحات ہیں. ان کے معنی ایک نہیں ہے. ایک شیعہ ہے لفظی معنوں میں، شیعہ یعنی سپورٹر. اب بھی عربی زبان میں آپ شیعہ یا اشیاء کسی پولیٹیکل پارٹی کے سپورٹرز، اس کے ہواداروں کو، اس کے حامیوں کو آپ شیعہ کہہ سکتے ہیں، اور استعمال ہوتا ہے جرنلزم میں، اخبارات میں، عربی زبان میں، میڈیا میں. یہ بہت عام چیز ہے. حزب اللہ کے جو فرض کرتے ہیں یا حماس کے جو سپورٹرز ہیں یا دوسرے بہت سارے گروپس ہیں، ان کو ان کا شیعہ کہنا، یعنی یا کوئی کمیونزم کا ہم عقیدہ ہے، کمیونزم کو سپورٹ، سوشلزم کو سپورٹ کرتا ہے، اس کا شیعہ کہنا، یہ ایک عام چیز ہے. تو دیکھیں، جب عثمان کا قتل ہوا ہے، عثمان کے قتل میں بہت سارے لوگ دور دراز علاقوں سے مدینہ آئے تھے، اور اس میں صحابہ تھے وغیرہ وغیرہ تھے. عثمان کا جب قتل ہوا تھا تو یہاں پر یہ مخالف تھے کس کے؟ بنی امیہ کے. کیونکہ عثمان کی حکومت بنی امیہ کی حکومت ہے، اس کے سارے گورنرز بنی امیہ کے تھے، کارندے سب بنی امیہ عالم اسلام کو چلا رہے تھے. تو یہ عثمان کے خلاف ہے. انہوں نے جب عثمان کو قتل کیا، سب پھر گئے امام علی علیہ السلام سے بیعت کے لیے. وہ جب آئے تھے بیعت کے لیے، وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ امام علی علیہ السلام کو وہ خلیفہ بلا فصل منصوص من اللہ مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ابھی مدینہ میں صحابہ کے درمیان ایسا لیڈر کوئی نہیں ہے ان جیسا کہ وہ عالم اسلام کی لیڈرشپ کے لائق ہوں. ٹھیک ہے نا؟ کوئی نہیں ہے، ہم اس لیے ان سے بیعت کریں گے. تو سب اس لیے آئے تھے امام علی علیہ السلام کے پاس. کچھ ان میں سے ایسے افراد تھے جو امام امیر المؤمنین علیہ السلام کو منصوص من اللہ جانتے تھے. وہ 100 میں سے ایک بھی نہیں تھے، 1000 میں سے شاید 5 آدمی ایسے تھے. بقیہ جتنے لوگ تھے، کیونکہ عالم اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت محدود تھی، چھوٹی تھی. اب عثمان کے قتل جب ہوا سنہ 35 میں، اس زمانے میں عالم اسلام شمال افریقہ سے لے کر سینٹرل ایشیا تک پہنچ چکا تھا، یورپ تک پہنچ چکا تھا. آرمینیا، یہ جورجیا، آرمینیا، یہ ارمنستان، یہ یورپین کنٹریز ہیں، یہاں تک اسلام پہنچ چکا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اتنا وسیع علاقہ تھا. یہ لوگوں کو نصوص کو نہیں جانتے تھے کہ امام امیر المؤمنین علیہ السلام کون ہے. اور عراق بھی، جو وہاں بہت سارے ان میں سے جو آئے تھے مدینہ میں عثمان کے خلاف بغاوت کے لیے، یہ عراق کے لوگ بھی آئے تھے اس میں سے. تو وہ لوگ بھی اس طرح نہیں تھے. عراق یعنی کوفہ بصرہ کے لوگ. تو یہ لوگ اس طرح، یہ لوگ خلیفہ اول خلیفہ ثانی کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے. ان کو نصوص کا نہیں پتا تھا کہ امیر المؤمنین اعظم منصوص من اللہ ہے، عصمت کیا چیز ہے. تو ان لوگوں نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ بیعت کی، لیکن اسی وقت ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ اسی طرح بیعت کرتے ہیں جیسے صحابہ نے ابو بکر کے ساتھ بیعت کیا تھا، یا عمر کے ساتھ بیعت کیا تھا، یا شروع میں عثمان کے ساتھ بیعت ہوئی ہے. کہ بیعت کرنے سے کوئی واقعا خلیفہ بنتا ہے، امام بنتا ہے، اور ہم ان کو سپورٹ کریں گے. تو یہ لوگ سب شیعہ کہلائے. شیعہ کہلائے کس لحاظ سے؟ سیاسی لحاظ سے، سیاسی سپورٹ کی وجہ سے. کس کے مقابلے میں؟ بنی امیہ کے مقابلے میں. بنی امیہ کا عثمان جب قتل ہوا ہے تو بنی امیہ کا گڑھ بچ گیا. کہاں؟ شام میں، معاویہ کے پاس. معاویہ نے انکار کیا. وہ سب کو پتا تھا کہ معاویہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ بیعت نہیں کرے گا اور نہیں مانے گا. سب کو پتا تھا کہ وہ حزب اختلاف میں شامل ہے. تو بنی امیہ اور عثمان کے جتنے کارندے تھے وہ مدینہ اور دوسرے جگہوں سے بھاگ کے پہنچ گئے شام، جتنے لوگ تھے مخالفین. تو یہاں عالم اسلام 2 حصوں میں بڑھ گئی. ایک حصہ تھا شیعہ معاویہ، شیعہ بنی امیہ، بنی امیہ کے سپورٹرز، اور جو ایک دوسرا پارٹی ہے اہل بیت امام علی علیہ السلام کی شیعہ. یہ ایک سیاسی اصطلاح تھا، یعنی سپورٹرز. عقیدے کے لحاظ سے جو امام علیہ السلام کے جو شیعہ تھے، اس اصطلاح کے تحت وہ 99% ابو بکر اور عمر کی خلافت کو صحیح مانتے تھے، اور عثمان کی خلافت کو بھی آغاز میں صحیح مانتے تھے. کہتے تھے بعد میں عثمان نے جو ظلم کیا. اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو منصوص نہیں مانتے تھے، معصوم بھی نہیں مانتے تھے. تو یہ لوگ دیکھیں، اب نہج البلاغہ میں جو ذکر ہوا ہے شیعوں کی مذمت، وہ کن شیعوں کی مذمت ہے؟ جو میرے سپورٹر ہیں. میرے جو سپورٹر ہیں وہ غداری کرتے ہیں، بیعت توڑتے ہیں، وفا نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا؟ جب سختی آتی ہے تو وہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہم جنگ بھی نہیں جائیں گے. وہ ان کی مذمت ہو رہی ہے. دیکھیں، یہ بہت مشہور اصطلاح ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو بنا رہے ہیں، تاریخ میں بری پڑی ہے. کتاب ہے تہذیب التہذیب، ملاحظہ کریں. فالتشیع فی عرف المتقدمین. تہذیب التہذیب کس کی کتاب ہے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی کی.
تشیع پرانے زمانے میں ہوا اعتقاد تفضیل علی علی عثمان وان علی کان مصیبا فی حروبه. علماء اہل حدیث کے نزدیک تشیع سے کیا مراد؟ کہتے ہیں فلان شخص شیعہ ہے، یعنی وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام عثمان کے مقابلے میں بہتر انسان تھے، انسان عثمان سے افضل تھے، اور علی علیہ السلام اپنی جنگوں میں ان کا جنگیں صحیح ہیں، حق علی علیہ السلام کے ساتھ ہے، صفین میں، نہروان میں، جمل میں، ٹھیک ہے نا. وان مخالفه مخطئ، ان کے مخالف خطا کار تھے. خطا کیسے؟ ان کا بھی اجتہاد کا خطا، انہوں نے اجتہاد کیا، اجتہاد میں خطا ہو گئی جی معاویہ کو، عائشہ کو، ٹھیک ہے نا. مع تقدیم الشیخین و تفضیلہما، شیخین کی وہ تو الگ ہیں، شیخین کا مقام ہی اور ہے، شیخین مقدم ہیں، ان کی خلافت بھی صحیح اور افضل بھی ہیں. اچھا، تو یہ بہت ایک عام سا اصطلاح تھا. تو یہ امام حسن علیہ السلام جب اپنے خطبوں میں کہتے ہیں، اپنے شیعوں کو ڈانٹتے ہیں، وہ اپنے پولیٹیکل سپورٹرز کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو شیعہ امام حسن علیہ السلام کو منصوص من اللہ مانتے ہیں، معصوم مانتے ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی ہے. ہو سکتا ہے ان میں سے بھی بے وفا ہوں، یہ کوئی مستحیل بات نہیں ہے، شیعہ معصوم نہیں ہوتے. لیکن یہ یہاں پر تاریخی لحاظ سے اس دور میں جن کو شیعہ کہا جاتا تھا، تو کس کو شیعہ کہا جاتا تھا میرے بھائی؟ شیعہ ان سپورٹرز کو اکثر استعمال تاریخ میں، تاریخ تبری جب کھول کے دیکھیں گے یا کتاب بلادری وغیرہ میں دیکھیں گے تو یہاں پہ اصطلاحات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن بعض مقامات میں اسی دور میں شیعہ سے مراد خواص ہوتے تھے، شیعہ سے مراد وہ افراد ہوتے تھے جو اہل بیت علیہ السلام کو معصوم مانتے تھے، امام علی علیہ السلام کو منصوص من اللہ مانتے تھے، لیکن ان کی تعداد کم تھی، بہت زیادہ کم تھی. اچھا، اس بات کے دلائل شیعہ کتب میں، مخالفین کے کتب میں بہت زیادہ. اب آتے ہیں حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی حدیث میں. دیکھیں حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی حدیث یہ ہے، کتاب کافی جلد نمبر 8 میں، یہ ہے حدیث، صفحہ نمبر ہے 228 ہے. قال لی ابو الحسن علیہ السلام، ابو الحسن علیہ السلام نے کہا لو میزت شیعتی لم اجدہم الا واصفہ. اگر دیکھیں یہ اب اگلے زمانے کی بات ہے، کب کی بات ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وفات ہے سنہ 183 ہے میرے خیال میں، سنہ 180 یا 170 کے لگ بھگ، اب میں بھول گیا. اچھا، تو اس زمانے میں، تو یہ بہت اگلے زمانے کے ساتھ بہت ساری اصطلاحیں بدل جاتی ہیں. اب اس زمانے میں امام اہل بیت علیہ السلام کے پاس کوئی سیاسی تحریک بھی نہیں ہے، تو یہاں پر جو استعمال ہو رہا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ان معنوں میں سیاسی جو حامی ہوتے ہیں ان کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا اس حدیث میں. یہ اس معنوں میں پیروکار، ہمارے جو پیروکار ہیں جو کہتے ہیں ہم اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، ابو حنیفہ فلان فلان کی اتباع نہیں کرتے. اگر میں ان میں کیا لو میزت، اگر میں ان کا چھانبین کروں، لم اجدہم الا واصفہ، میں ان میں سب کیا ہیں؟ صرف وہ زبانی شیعہ ہیں، صرف وہ واصف جو زبان کے ساتھ واہ کرنے والے لوگ ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں. اگر میں ان کی چھانبین کروں تو مجھے ان میں صرف کیا ملیں گے؟ تعریف کرنے والے لوگ ملیں گے. وَلَوْ امْتَحَنْتُهُمْ لَمَا وَجَدْتُمْ إِلَّا مُرْتَدِّينَ، اور اگر میں ان کا امتحان لے لوں تو میں ان کو صرف مرتدین پاؤں. مرتدین، یہاں مرتدین دیکھیں لغت میں، احادیث میں، تاریخ میں بعض جگہوں پر شرعی معنوں میں استعمال ہوا ہے اور بہت سارے مقامات پر لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے. لغوی معنوں میں کیا ہے کہ آپ کسی بات کا انکار کریں، کسی بات سے پھر جائیں اور اس کو چھوڑ دیں، اس کو ترک کریں. تو مجھے نہیں لگتا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ وہ تکفیر کر رہے ہیں. ہمیں جو لگ رہا ہے یہاں پر کہ بہت ساری جگہوں پہ ارتدہ کس معنوں میں ہوتا ہے؟ یہ معنوں میں نہیں ہوتا کہ وہ دین ہی سے خارج ہو گئے، جہنمی ہو گئے. مطلب یہ ہوتا ہے یہاں پر کہ یہ حق کے ساتھ وفادار لوگ نہیں ہیں. اگر میں ان کو امتحان لے لوں، فلما وجدتہم الا مرتدین، میں ان کو نہیں پاؤں گا سوائے ان لوگوں کو جو امتحان کے وقت ہمیں چھوڑ کے جائیں گے. ارتداد کس کو بولتے ہیں؟ ارتداد بولتے ہیں پھیچ، آپ کسی چیز کو چھوڑ کے نکل جائیں گے، نکل جائیں. یہ لغوی معنی ہے. وَلَوْ تَمَحَّسْتُهُمْ لَمَا خَلُصَ مِنَ الْأَلْفِ وَاحِدٍ، اور اگر میں ان کو بہت ہی چھانبین کروں اور بہت ہی تمحیص کروں، برے کو اچھے سے الگ کروں، تو اچھے بہت کم ہیں، 1000 میں سے ایک بھی نہیں ملیں گے. وَلَوْ غَرْبَلْتُمْ غَرْبَلَةً لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا مَا كَانَ لِي، اور اگر میں غربال بولتے ہیں نا، وہ آٹا ہوتا ہے نا، آٹا کو آپ ڈالتے ہیں اس میں جالی ہوتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ چھاننا. اگر میں ان کو چھان لوں تو ان میں سے صرف وہ خاص افراد جو میرے پیروکار ہیں وہی بچ جائیں گے، باقی نہیں بچیں گے. ٹھیک ہے نا. انہم طالما اتکوا علی الارائک، یہ تو بہت عرصے سے انہوں نے کوئی سختی برداشت نہیں کی، یہ تو ہمیشہ بستروں پہ لیٹے ہوئے لوگ ہیں. ارائک بولتے ہیں نا وہ چیز جس پہ آپ ٹیک لگاتے ہیں، تکیہ. یہ تو تکیے پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں.
یہ اگر میں ان کو چھان لوں تو ان میں سے جو صرف خواص ہے وہی بچائیں گے، دوسرے نہیں بچیں گے. فقالوا نحن شیعة علی، یہ کہتے ہیں ہم علی علیہ السلام کی شیعہ ہیں. انما شیعة علی من صدق قوله فعلا، جو بھی کہتا ہے میں علی علیہ السلام کا شیعہ ہوں وہ شیعہ نہیں ہے. شیعہ علی وہی ہے جو قول اور فعل میں ایک جیسا ہو، جس کی قول اس کی فعل کی تصدیق کرے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات جو انہوں نے فرمائی یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن مجید میں اور ہمیشہ اغلبیت کی اکثریت کی اللہ تعالیٰ نے وقلیل من عبادی الشکور، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سارے کم میرے بندے ہیں جو کیا ہیں، جو میری شکر بجا لاتے ہیں. اکثر تو ہے کافر ہیں. لا بلکہ فرمایا کہ ملاحظہ کریں پورا یہاں پر سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. وہ بہت کیا ہوتے ہیں؟ بہت کم ہوتے ہیں. وقلیل ما هم، یہ بہت کم ہوتے ہیں جو ایمان عمل صالح بجا لاتے ہیں، جن کی ایمان خالص ہوتی ہے. مشکلات کے وقت وہ بے وفائی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اگر ان کا امتحان لیا، آپ اپنے دوستوں میں دیکھیں، اگر آپ کے 100 دوست ہیں، مشکل کے وقت کون آپ کے کام آئے گا؟ جو آپ کی خاطر آپ کو اپنے خطرے میں ڈالے گا نا، وہ تو بہت کم ہے. اکثر لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے. بھائی آپ امتحان کا جب وقت آئے گا وہ آپ کو چھوڑ دیں گے. یہ دنیائی قاعدہ ہے. شیعہ قوم میں بھی اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں میں یہ وہ لوگ جو زبانی طور پہ شیعہ واہ واہ کرنے والے ان کی اکثریت ہے. جو عمل میں اہل بیت علیہ السلام کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں اور سختیاں جھیلنے کے لیے تیار ہوں وہ بہت کم ہے. یہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں. جی ہم اس کو مانتے ہیں. یہ ہمیشہ یہ اللہ نے بھی فرمایا قلیل من عبادی الشکور. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم، یہ ایمان والے عمل صالح والے بہت کم ہیں. جی سر، یہ تو بہت زیادہ ہے قرآن و سنت میں. جی ٹھیک سر، آپ نے اس کا نا کافی تفصیلاً جواب دے دیا. ایک ضمنی سوال تھا لیکن پھر بات اور ٹپی ہو جائے گی، اگلے سوال پہ چلتے ہیں. جو کچھ مطلب اگلا سوال یہ ہے کہ جو یہ ماتم ہے اور یہ گریہ ہے، کیا یہ اہل بیت کی سنت ہے؟ یعنی کہ کیا یہی اہل بیت کا دین ہے؟ جی میں نے ان کا سوال دیکھا تھا، میں نے کچھ جی ارشاد بٹی صاحب کے ان کے انٹرویو میں پورا میں نے نہیں دیکھا، اس کے کچھ حصے میں نے دیکھے. وہ یہ کہہ رہے تھے، سوال یہ تھا کہ جو کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں، یعنی کہ جو کچھ ہے یہ شیعہ حضرات کرتے ہیں جس نسبت سے جانے جاتے ہیں، کیا یہ اہل بیت دیکھ کر خوش ہوتے ہوں گے، یا یہ ان کا دین ہے، یا یہ وہ ساری زندگی کرتے ہیں؟ یعنی کہ ماتم، کوئی لوگ پر چلنا، کالا لباس پہننا. من یازر الفقیم میں اس کا وہ ایک باقاعدہ ریفرنس بھی ہے کہ کالا لباس جو ہے وہ فرعون کا لباس ہے. صحیح فرما رہے ہیں. تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. دیکھیں یہ ان کا ایک سوال ہے. دیکھیں اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنا بالکل، جی ہاں بالکل، خدا خود سے راضی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے. اور اہل بیت علیہ السلام کے ماتم پہ رونا گریہ کرنا یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول مصیبت سے پہلے امام حسین علیہ السلام پہ بلند آواز سے روئیں. اس کا جو شخص مذاق اڑاتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بری چیز ہے، وہ شخص وہ کیسے مسلمان ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ جو شخص یہ کہتا ہے کہ آپ روتے ہیں کیا اہل بیت اس سے خوش ہوں گے، اس کے ذہن میں کیا چیز ہے؟ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ تو فضول چیز ہے نا. تو یہ فضول چیز اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اپنی کتابوں میں صحیح احادیث کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز کے ساتھ رویا ہے. ایسے رویا ہے کہ لوگ ان کی آواز کو باہر سے سنتے تھے، گلی سے ان کو آواز سنائی دیتی تھی. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب امام حسین علیہ السلام ان کے گود میں ہوتے تھے، ابھی کھیل رہے ہوتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو یاد کر، شہادت سے پہلے ان کی شہادت کو یاد کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح روتے تھے. ان کی اپنی کتابوں میں نے اس کو بہت سارے وسائل کے ساتھ، ریفرنسز کے ساتھ ہمیشہ محرم سے پہلے میں نے دکھائے، میرے اسپیچز یہاں پہ موجود ہیں. تو اس کا مذاق اڑانا اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو، اس کو ایک ہلکا چیز سمجھنا، یہ وہ شخص کا کام ہے جو نہ رسول کو جانتا ہے، نہ قرآن کو جانتا ہے، نہ اسلام کو جانتا ہے. جہاں تک رونے کی بات ہے. دوسرا جو سینہ زنی ہے یا زنجیر زنی ہے، اس کے متعلق اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا ارشاد یہی ہے، دیکھیں کہ ہماری غم میں تم بے چینی کا، بے قراری کا اظہار کرو، اپنا بے قراری ظاہر کرو. وہ شخص جس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محبت اہل بیت علیہ السلام ہے، وہ جب یہ داستان سنتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے خیمے جل گئے، ان کے بچے جو ہے پیاسے، تشنہ لبوں کے ساتھ، ان کے خلاصہ ان کے ساتھ کیا ظلم، میں لوگوں کو ابھی نہیں رلانا چاہتا اور لوگوں کو بے قرار نہیں کرنا چاہتا. ان کے ساتھ وہ ظلم ہوا ہے جو بیان کرنے کے لائق ہی نہیں ہے. کوئی شخص اگر سوچے کہ اگر اس کے اپنے بیٹے کے ساتھ یہ ہو، تو اس کا جوان بیٹا اس کے آنکھوں کے سامنے، اس کا سر بدن سے تشنہ ہونٹوں کے ساتھ بدن سے جدا کیا جائے، وہ زخموں سے چور چور، تو وہ خود کیسے روئے گا؟
وہ خود کیسے اپنے سر پہ پیٹے گا؟ یہ ارشاد بٹی اگر یہ انسان ہے، اگر اس میں انسانیت نام کا عاطفہ موجود ہے، اگر یہ اس کے دل میں انسانوں والا کوئی، اس کے سینے میں انسانوں والا دل ہے، احساس ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اگر اس کے اپنے بیٹی کے ساتھ وہ ظلم ہو تو یہ خود کیا کرے گا؟ چیخے گا نہیں، سر پہ مارے گا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے غم میں وہ جس طرح غم منانا چاہیے ہم نہیں کر سکتے، اس کا حق ادا نہیں، واقعا ہم شرمندہ ہیں۔ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت شرمندہ ہوں کہ جس طرح ہمیں غم کا اظہار، کیوں اس غم میں ہم مرے کیوں نہیں؟ یہ غم اتنا عظیم ہے سن کر کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، یہ ظلم اس امت نے کیا، اور ارشاد بٹی صاحب جن کو رضی اللہ کہتے ہیں انہیں لوگوں نے کیا۔ تو رسول دیکھیں ہم نصوص کے پابند ہیں، نصوص فرماتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے غم میں اور ان کی عزا میں تو ہم بے قراری کا اظہار کرو۔ میں بے قرار جب ہوتا ہوں کسی کے غم میں تو یہ صرف نہیں کہ میرے آنسو آتے ہیں، میں چیختا بھی ہوں، وہ کلیجے سے چیختا ہوں، سینے پہ مارتا ہوں، صورت پہ بھی مارتا ہوں، سر پہ بھی مارتا ہوں، پشت پہ بھی مارتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ باتیں اگر کوئی شخص تظاہر کر رہا ہوتا ہے، کوئی شخص اگر دکھاوے کے لیے یہ کام کر رہا ہے کہ بھئی وہ سینہ زنی کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے وہ زنجیر مار رہا ہے، دکھاوے، وہ غلط ہے، وہ ریاکاری کر رہا ہے۔ لیکن لوگوں کے دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، اور اللہ ان کو جانتا ہے کہ کون محبت اہل بیت علیہ السلام میں عزاداری کر رہا ہے اور کوئی شخص ریاکاری کر رہا ہے۔ لیکن جو شخص محبت اہل بیت، محبت امام حسین علیہ السلام میں، محبت حضرت عباس، محبت حضرت علی اکبر علیہ السلام میں، محبت حضرت قاسم علیہ السلام میں، محبت حضرت علی اصغر علیہ السلام میں، اپنے سینے پہ مارتا ہے، اپنی صورت پہ مارتا ہے، اپنے سر پہ مارتا ہے، مٹی اٹھا کے اپنے سر میں پھینکتا ہے، زنجیر مارتا ہے، تو وہ اہل بیت علیہ السلام کے اس فرمان پر کہ انہوں نے فرمایا کہ اظہار الجزا کہ روز عاشور اور غیر روز عاشور ہمارے غم میں بے قراری کا اظہار کرو، اس پہ عمل پیرا ہوا ہوتا ہے۔ اور خود اہل بیت علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں کہ حضرت امام سید الساجدین علیہ السلام نے جب ایک نصرانی نے ان کو ایک اپنا خواب سنایا کہ اب یبن رسول اللہ میں نے یہ خواب میں دیکھا کہ میں نے دیکھا، وہ بہت لمبا واقعہ ہے، کتب میں موجود ہے، تو کہ آپ کی نانی کو میں نے خواب میں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کا قافلہ جا رہا تھا، تو زہرا سلام اللہ علیہ اس طرح بے چینی کے ساتھ وہ رو رہی تھی، تو امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اپنے سر مبارک کو زور سے دیوار پہ مارا، اور نانی کی مصیبت اور نانی کا غم حسین علیہ السلام کی یاد میں سن کے، اور ان کے سر مبارک سے خون جاری ہوا۔ تو یہ میرے محترم ناظرین، یہ ان لوگوں کی سوالات ہیں جو نہ محبت کو جانتے ہیں، نہ اس مصیبت کو جانتے ہیں، بلکہ اس مصیبت کو جن لوگوں نے ارتکاب کیا وہ ان کے ہیرو ہیں، تو ان کا بٹی صاحب کا حق بنتا ہے کہ وہ پوچھیں کہ یہ کیا چیز ہے تم کر رہے ہو نا، یہ عزاداری کیا چیز ہے۔ یہ جس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے اور جس منظر سے وہ دیکھ رہا ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ کیوں یہ سوال کر رہا ہے، لیکن اگر ایک شخص انسان ہے اور اس واقعے کو انسانیت کے نقطۂ نظر سے دیکھے، اسلام کو چھوڑے، صرف انسانیت کے نقطۂ نظر سے کہ ایسی مصیبت میں کیسے رویا جائے، تو وہ یہ سوال نہیں کرے گا کہ کیوں ایسے روتے ہو تم، پھر وہ سمجھ جائے گا کہ یہ صحیح کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ مصیبت اتنا عظیم ہے۔ لیکن جب اسلام کے دائرے سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہ افراد ہیں جن کی محبت کل ایمان ہے، تو پھر تو کوئی یہ سوال کر ہی نہیں سکتا جی، پھر یہی ہوگا کہ ہم شرمندہ ہیں، یا رسول اللہ ہم شرمندہ ہیں کہ ہم نے عزاداری کا حق، محرم آیا محرم گیا، عاشور آیا عاشور گیا، ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ جس طرح ہمیں رونا چاہیے تھا، جس طرح ہمیں بے چین ہونا چاہیے تھا اس مصیبت میں، ہم ادا نہیں کر سکے، یا رسول، کبھی ادا نہیں کر سکے، یا رسول اللہ آپ اپنے کرم سے ہمیں معاف کیجیے۔ جی سر بولیں مزید۔ سر آپ نے ایک بڑی اچھا ایک اور چیز انہوں نے پوچھا ہے نا کالا کپڑے پہننے کا، کہ یہ دیکھیں یہ کالا کپڑا پہننا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مصائب میں یہ رواج تھا، ان کے حدیث ان کے اپنی کتب میں صحیح آسانی کے ساتھ موجود ہے کہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ دیکھیں فرعون کا علامہ صاحب نے اچھا جواب دیا، شہنشاہ نقوی صاحب نے اس شخص کو بہت اچھا جواب دیا کہ دیکھیں جو شخص ریگولرلی، وہ اپنا یونیفارم تھا نا فرعون کا، بنی عباس کا یونیفارم ہی بلیک کلر تھا، یونیفارم بناتا ہے بلیک کلر، یہ غلط ہے، لیکن کسی مقصد کے لیے اگر کالا لباس پہنا جائے وہ غلط نہیں ہے۔ یہ کتاب مسند احمد بن حنبل بتحقیق شیخ حمزہ احمد الزین، چاپ دار الحدیث القاہرہ، یہ جلد نمبر ہے 18، یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 558 ہے، حدیث نمبر ہے 27341۔ اسماء بنت عمیس کہتی ہے کہ جب جعفر طیار علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اتانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے۔ اسماء جناب جعفر علیہ السلام کی وائف تھی،
آپ کے شوہر کا انتقال شہادت ہو گئی ہے، تو وہ آ گئے ہمارے گھر، فرمایا قومی، کڑی ہو جائیں آپ، البسی ثوب الحداد ثلاثہ، 3 دن آپ نے کالے لباس پہنے. آپ کی شوہر کی شہادت ہو چکی ہے، 3 دن آپ نے کالے لباس پہنے، ثم اصنعی ما شئت، اس کے بعد آپ جو مرضی کریں، 3 دن تک آپ نے کالے لباس پہنے. اچھا، یہ ثوب الحداد کس کو بولتے ہیں؟ یہ تہذیب اللغہ ہے لأبی منصور محمد ابن احمد الازہری، جزء ثانی عشر، صفحہ نمبر 436 میں ملاحظہ کریں. اسماء ابن عمیس کی حدیث، لما اصیب جعفر امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال تسلبی ثلاثا ثم استعی ما شئت. تسلبی سے کیا مراد ہے؟ ای البسی ثیاب الحداد السود. حداد بولتے ہیں مصیبت. تسلبی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ مصیبت کے اور عزا کے کالے لباس 3 دن تک پہن لیں. اچھا، یہ کتابیں نہیں ہیں، یہ کتاب صحاح ہے، تاج اللغة والصحاح العربیہ، جوہری صاحب کی بہت مشہور معروف بہترین کتاب ہے. والحداد ایضا ثیاب المأتم السود. وہ احمد کا آپ نے حدیث دیکھا نا، البسی الحداد ثوب الحداد ثلاثا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ 3 دن تک آپ نے حداد کے کپڑے پہنے. حداد کس کو بولتے ہیں؟ ثیاب المأتم السود، ماتم کے کالے کپڑے، اس کو حداد بولتے ہیں. لسان العرب لابن منظور الافریقی، جلد نمبر 3، چاپ دار الصادر، یہاں پہ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین. والحداد ثیاب المآتم السود، یہ کالا کپڑے پہننے کو کہتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کالے لباس پہنتے تھے، ایسے نہیں ہے کہ وہ کبھی نہیں پہنتے تھے. یہ بصائر الدرجات ہے، جو شیخ کتاب ہے، صفار صاحب کی کتاب ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 304 میں ملاحظہ کریں. فرمایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ادا کیا نماز فجر کے بعد، وعلیہ قمیصۃ سودا، اور انہوں نے کالا قمیص پہن رکھا تھا. تو پھر وہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے خطبے میں کیا بیان فرمایا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کالا کپڑا پہننا نہ حرام ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. سفید کپڑا پہننا زیادہ بہتر ہے، لیکن وہ اس میں حرمت نہیں. کوئی اپنا وہ بنا دے اپنا یونیفارم پکا ہمیشہ کالا پہنے، یہ جو ہے یہ نہیں کرنی چاہیے. اور پھر دیکھیں، جہاں تک اس کی بات ہے کہ ماتم میں کالا کپڑا پہننا، وہ تو اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ کی خدمت میں دکھاؤں کہ وہ انہوں نے مصیبت میں کالے کپڑے پہنے. یہ کتاب محاسن احمد ابن محمد ابن خالد برقی رحمہ اللہ کی، یہ صفحہ نمبر 420، حدیث نمبر 195. لما قتل الحسین ابن علی علیہ السلام، جب ہمارے آقا ہمارے سرور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، لبسنا نساء بنی ہاشم السواد، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی صاحب مرد تو سب شہید ہو گئے تھے نا، صرف خواتین انہوں نے کالے کپڑے پہنے. اچھا، وکان علی بن الحسین یعمل لهن الطعام للمآتم، اور ہمارے مولا امام زین العابدین علیہ السلام ان کے لیے، خواتین کے لیے، ان کے لیے وہ کھانا بناتی تھی، ان عزاداروں کے لیے. وہ خود خدمت کرتی تھی ان خواتین کی کہ یہ عزادار ہیں، انہوں نے بہت داغ دیکھے ہیں، بہت غم دیکھے ہیں. مولا خود خدمت کرتے تھے، کھانا بناتے تھے اپنے پھوپھیوں کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے، اپنے والد صاحب کے بیواؤں کے لیے، اور جو دوسرے شہداء تھے ان کے بیواؤں کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے انہوں نے کالے کپڑے پہنے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم شیعہ اگر مصیبت میں کالے کپڑے پہنتے ہیں تو ہمیں فخر ہے کہ کس کی محبت میں، کس کے عزا میں پہنتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نور عین کے عزا میں پہنتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی یہ سنت ہے. جی سر. ایسے سر، اس پہ اگلا سوال ہے کہ کیا تمام جو شیعہ ہیں وہ صحائے ستہ کو مانتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے بھائی جو ہے شہنشاہ صاحب، ان کی کچھ مجبوریاں ہیں، وہ بعض باتیں کھل کے شاید نہیں کہہ سکتے، اور بات یہ ہوتا ہے کہ ان کا کام بھی نہیں ہے نا، ان کو ہمارے جو اسپیچ دینے والے لوگ ہیں، یہ سب باتیں، یہ سوال جواب، یہ عقائد صحیح طرح سے بیان کریں. یہ اسپیچ دینا محرم میں 10-15 مجالس پڑھنا یہ اور بات ہوتا ہے، اور پھر سب باتیں صحیح طرح سے جس طرح اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی ہے، ان کے مواقف کے اور ان کے مواضع کے مطابق بیان کرنا، یہ الگ بات ہے. اچھا، یہ کتاب ہے وسائل الشیعہ لشیخنا الحر العاملی رحمہ اللہ. یہ جلد نمبر کون سا ہے بھائی؟ جلد نمبر ہے 27، صفحہ نمبر 75 ہے. انه قال من دان الله بغير سماع من صادق الزمه الله التيه يوم القيامه.
جس نے بھی اللہ کی اطاعت کیا بغیر صادقین علیہم السلام کی حدیث سے، تو وہ قیامت کے دن گمراہوں میں محشور ہوگا. یہ ایک حدیث. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، یا علی انا مدینۃ العلم وانت بابها. یا علی انا مدینۃ العلم وانت بابها. علم کا شہر میں ہوں، دروازہ آپ ہیں، ٹیچر آپ ہیں، بیان کرنے والے آپ ہیں. تو ہم نے باب سے لینا، دروازے سے لینا، ٹھیک ہے نا، ٹیچر سے لینا جس کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیچر بنایا. دوسروں سے نہیں لینا، دیوار اور چھت وغیرہ سے آ کے وہ چور ہوتا ہے. فمن اتى الباب وصل، جو دروازے سے آتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے. یا علی انت بابی الذی اوتی منہ وانا باب اللہ. یا علی آپ میرے دروازے ہیں، کوئی اس راستے سے آ جائے تو مجھ تک پہنچ جاتا ہے، اور میں اللہ کا راستہ ہوں، جو مجھ تک پہنچ جاتا ہے میں اس کو اللہ تک پہنچاتا ہوں. فمن اتانی من سواک لم يصل الی، جو آپ کے علاوہ کسی اور طریق سے آنا چاہتا ہے وہ کبھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا. ومن اتى اللہ من سوایا لم يصل الی اللہ، اور جو میرے طریق کے علاوہ کسی اور سے اللہ سے پہنچنا چاہتا ہے وہ کبھی اللہ تک نہیں پہنچے گا. پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، امام محمد باقر علیہ السلام، کل ما لم يخرج من هذا البيت فهو باطل. جو بھی حدیث آپ کو ملے جو اہل بیت علیہ السلام کی درگاہ اقدس سے نہیں آیا ہے وہ باطل ہے. یہ کتاب اختیار معرفت الرجال لشیخنا الکشی رحمہ اللہ، یہاں پر یہ حدیث ملاحظہ کریں ہمارے آقا امام کاظم علیہ السلام سے، لا تأخذن معالم دینک من غیر شیعتنا فإنك ان تعدیتهم اخذت دینک عن الخائنین. کبھی دین کے کسی بھی حصے کو، چاہے وہ عقائد میں ہو، حلال و حرام میں، اخلاق میں، کسی بھی امور میں ہو، غیر شیعہ سے آپ نے نہیں لینا. جو شیعہ روات ہیں، شیعہ محدثین ہیں، ان سے لینا آپ نے. اگر ان کے علاوہ کسی اور سے لے لیا تو آپ نے خائنین سے، غداروں سے آپ نے دین لیا. الذین خانوا اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ، جنہوں نے اللہ سے غداری کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی. وخانوا اماناتهم، جنہوں نے امانتوں سے خیانت کیا. انہم اؤتمنوا علی کتاب اللہ عز وجل فحرفوه وبدلوه فعلیہم لعنۃ اللہ ولعنۃ رسولہ ولعنۃ ملائکتہ ولعنۃ آبائی الکرام البررہ صلی اللہ علیہم اجمعین. اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن امانت میں دیا تھا، انہوں نے قرآن کی تحریف کی اور قرآن کو بدل دیا. ان پہ اللہ کی لعنت ہو، رسول کی لعنت ہو، ملائکہ کی لعنت ہو، اور میرے آبا کی لعنت ہو، اور ان پر میری لعنت ہو اور میرے شیعوں کی لعنت ہو قیامت تک. تو میرے محترم ناظرین، جماعت مخالفین کے کتب میں جو حدیث آپ کو ملے جو موافق ہو اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے، وہ صحیح ہے، باقی صحیح نہیں ہے. صرف ایک صورت میں ان سے حدیث لے سکتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں یہ موجود ہے، اگر کسی مسئلے میں آپ کو اہل بیت علیہ السلام سے کوئی حدیث نہ ملے تو آپ جماعت مخالفین کے کتب میں ان احادیث پر جنہوں نے ان کو امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے نقل کیا، مثلا وضو کا مسئلہ ہے، یا طلاق کا مسئلہ ہے، یا فرض کریں خرید و فروخت کا کوئی مسئلہ ہے، جو اس میں آپ کو شیعہ حدیث نہیں، اہل بیت علیہ السلام کی کوئی حدیث نہیں ملتی، تو آپ ان کے کتب میں وہ حدیث اگر وہ امام علی علیہ السلام سے نقل کریں اس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں. یہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے، اور کسی طرح ان کے سے حدیث لینا جائز نہیں ہے. جی سر. ٹھیک ہو گیا، آپ نے اس کے اوپر نا بہت اچھا تفصیل بتا دیا. اس کے بعد نا سوال ایکچولی ارشاد پٹی کا کچھ اور تھا، لیکن میں سوال زیادہ اہم نا وہ جواب تھا جو شہنشاہ نقوی صاحب نے دیا. اور شہنشاہ نقوی صاحب نے کہا کہ ہمارا حسن اللہ یاری صاحب سے یہ اعتراض ہے کہ وہ ایک یوٹیوبر ہے، اور یوٹیوبر ہونے کے ناطے وہ سنسنی پھیلاتے ہیں اور بڑے غیر مؤدبانہ طریقے سے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی بدتمیز یا کوئی جاہل ہو تو اس کو سلام کرو اور آگے بڑھو، اس سے بحث نہ کرو. اور سوال ایسے آگے سوال کہتے تو ارشاد پٹی صاحب کا یہ تھا کہ حسن اللہ یاری سے آپ لوگوں کا کیا اختلاف ہے؟ سر وہ انہوں نے سیدھا ہی بتا دیا کہ آپ ایک یوٹیوبر ہیں، محقق اور محدث نہیں، صحیح فرمایا انہوں نے. میں یوٹیوب پہ آتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. البتہ یوٹیوب میں آتا ہوں، میں کوئی بری باتیں نہیں کرتا، میں اکثر اہل بیت علیہ السلام کی باتیں بتاتا ہوں. اگر کوئی غلطی کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی مغفرت فرمائے. انہوں نے جو فرمایا کہ میں یوٹیوبر ہوں، یعنی میں یوٹیوب پہ آتا ہوں، بات ان کی صحیح ہے، اور میں گناہ کار انسان ہوں، اللہ کی میری مغفرت کرے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شہنشاہ صاحب کو بہت مزید علم دے. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ میرا لہجہ خراب ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اگر میں زیادہ پیار سے بات کر سکوں تو یہ میرے لیے بہتر ہے. شاید یہ ممکن بھی نہیں ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے، کیونکہ جن لوگوں سے میں گفتگو کرتا ہوں وہ سیریس ٹاپکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا.
اور ان میں تعارف تکلف کا کوئی وہ نہیں ملتا، یہاں پہ مجال نہیں ہوتا، فرصت نہیں ہوتی. لیکن اگر میں زیادہ نرمی کے ساتھ گفتگو کروں شاید وہ بہتر ہو. صحیح ہے، جس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں اس طرح اگر میری طبیعت میں ہوتا، مجھے آتا اس طرح گفتگو کرنا، شاید وہ بہتر ہوتا. لیکن اگر وہ میری جگہ ہوتے نا، وہ شاید وہ مجھ سے زیادہ سخت لہجے میں گفتگو کرتے ہیں. جن لوگوں سے باتیں کرنا پڑتا ہے، جن سوالات کا جواب دینا پڑتا ہے، اور جن موضوعات پر جدیت کے ساتھ اور بغیر کسی تعارف، بغیر کسی تکلف کے گفتگو کرنا پڑتا ہے، شاید وہ مجھ سے زیادہ لہجے میں گفتگو کرتے. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر وہ میری سپورٹ نہ کریں تو یہ میں بالکل اس بات کو سمجھتا ہوں کہ وہ کیوں میری سپورٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کا اور ہمارا فکر بہت مختلف ہے. ان کا جو پوزیشن ہے اور میرا جو پوزیشن وہ بہت مختلف ہے. دیکھیں یہ ہمارے علماء کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. یہ شخصیات سے بہت متاثر ہیں. یہ خود مقلد ہوتے ہیں. مقلد کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی تو دوسرا جو مجتہد ہوگا، مفتی ہوگا، وہ بیان کرے گا. وہ ریسرچ اس نے کیا، اس نے صحیح ریسرچ کیا، اس کی بات میرے لیے حجت ہے. تو یہ لوگ خود فکر کرنے کی، سوچنے کی زحمت تو کرتے نہیں ہیں، اور یہ بہت امپریس ہوتے ہیں ہمارے علماء. یہ تو تقلید کرتے ہیں نا، جو تقلید الگ ہے. یہ ان کا جو بہت متاثر ہوتے ہیں، بہت امپریس ہوتے ہیں مشہور علماء سے، مثلا جیسے خمینی صاحب ہیں، سیستانی صاحب ہیں، اس طرح محیط خراسانی صاحب، اس طرح کے لوگوں سے کہ انہوں نے اگر کوئی چیز کہا ہے تو حتماً وہ صحیح ہوگا. ٹھیک ہے نا. لیکن ان کو پتہ نہیں ہے ان کے دلائل کیا ہے، کہ اگر سیستانی نے یہ کہا ہے تو، یا خمینی صاحب نے کہا، یا وحید خراسانی نے، یا خوئی نے، یا کسی نے بولا، اس کے دلیل ان کو پتہ نہیں ہوتا. یہ صرف اسی لحاظ سے کہ ایک بڑی شخصیت، معروف شخصیت نے یہ جملے کہے ہیں، یہ باتیں ان کے مواقف ہیں، تو یہ حتماً صحیح ہوگا. جب وہ میری بات سنتے ہیں کہ میں مواقف کو چیلنج کرتا ہوں، میں نہیں مانتا تقلید کو، مرجعیت کو، ولایت فقیہ کو، حکومت کو، انقلاب کو، حکومت اسلامی وغیرہ، ان باتوں کو نہیں مانتا. تو یہ ان کی مصیبت یہ ہوتی ہے، یہ دلیل کے ساتھ میری بات کو تو رد نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس اپنا اتنا ریسرچ نالج ہے نہیں. ٹھیک ہے نا. انہوں نے ان باتوں کو پرکھنا نہیں ہوا، ان کو نہ پرکھنا آتا ہے نہ. تو دوسری طرف سے یہ بہت ساری وجوہات کی بنا پر میری تائید بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر ان کو پھر اپنے ساتھ بہت ساری باتوں کو چینج کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. ان کے لیے آپ یہ توقع نہ رکھیں، جیسے کسی آغا خانی سے آپ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ آغا خان کو چھوڑ کر آغا خانی رہے. تو آپ ان سے کبھی توقع نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ مثلا خمینی صاحب کی کسی کام کو، کسی فعل، کسی جملے پہ نقد کریں، یا ان کے اہم جو مواقف ہیں ان کی وہ مخالفت کریں کہ یہ شیعوں کے ضرر، یا اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے موافق نہیں ہے، شیعوں کے ضرر میں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کبھی یہ کام نہیں کر سکتے. اس کے بہت ساری وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کا اتنی فکر ہے ہی نہیں. ان لوگوں کا اتنا مطالعہ ہے ہی نہیں. یہ مقلد حضرات ہیں ہر لحاظ سے. انہوں نے جو وہ اوپر سے آ جائے نا، وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ خود انہوں نے کہا تھا کہ زکوٰۃ کے لیے بھی ہم اجازت لیتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ کے لیے خود مراجع بھی نہیں کہتے زکوٰۃ، تو اس کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جب تک وہ اوپر سے ایران سے ان کے لیے کوئی وہ جو ڈائریکشن آتا ہے وہ وہی کہیں گے، وہی بولیں گے. ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی اختیارات، ان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ یہی ہے کہ مجلس میں کون سے فضائل بیان کریں، ان کی اپنی ڈسکریشن ہوتی ہے. اپنی ثوابدید سے میں نے مجلس میں کون سے مسائل پڑھنے ہیں، کون سے جملے بولنے ہیں، وہ یہ اتنی وہ ان کا ڈسکریشن ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ ان کے پاس نہ تحقیق ہے نہ کچھ ہے. اور پھر الگ بات ہے، دیکھیں اگر کسی کے پاس تحقیق ہو بھی، دیکھیں وہ پھر ان کا مشکل یہ ہوتا ہے کہ وہ جس شخص کے بعد بھی تحقیق ہو وہ حتماً مجھ سے اگری کرے گا، کیونکہ یہ باتیں اجتہاد، تقلید وغیرہ، یہ باتیں تو ایسے ہی ہیں. ولایت فقیہ، خمینی صاحب کا جو کفریہ جملے ہیں، ان کے جو کرتوت کارنامے ہیں، خمینی صاحب کے کتنے بے گناہ لوگوں کو اس نے قتل کیے ہیں. تو پھر وہ مشکل یہ ہے کہ اگر یہ جملے کوئی کہے نا تو یہ خودکشی کے، شیعہ معاشرہ اتنا جاہل ہے، شیعہ معاشرہ اتنا ایران کے کنٹرول میں ہے، مرجعیت کے کنٹرول میں ہے، کہ کوئی شخص اس جملے کو وہ تقیہ کرے گا، ظاہر نہیں کرے گا. تو اگر ایسے افراد وہ کبھی میری تعریف نہ کریں، میں سمجھ سکتا ہوں. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. مجھے بخوبی پتہ ہے ان کی مجبوری کیا ہے. ان کی مجبوری ایک ہے کہ ان کی اتنی فکر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عملی طور پر اگر ان کی ریسرچ کہیں پہنچ بھی جائے تو وہ کبھی اس کا اظہار نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کی دنیائی طور پر ان کا بہت بڑا نقصان ہوگا. لیکن میں ہمیشہ منتظر رہتا ہوں. آئی آلویز ویلکم. میں ہمیشہ منتظر ہوں کہ ایسے لوگ آ کے مجھے نشاندہی کریں. جیسے انہوں نے کہا نا کہ میرا لہجہ خراب ہے، ترش ہے، تند ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. مجھے اس پہ کام کرنا چاہیے. آئی نیڈ ٹو امپروو. مجھے بہتر پیار سے بات کرنی چاہیے. اللہ مجھے سکھا دے، اللہ مجھے توفیق دے. اسی طرح جو اختلافی مسائل اعتقاد پر، مثلا
میں نے جو دیکھا ہے اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں کوئی شک ہی نہیں رہتا کہ اجتہاد باطل ہے، تقلید باطل ہے. مذہب اہل بیت علیہ السلام میں اس بات کی بالکل یعنی کلیئر کٹ ہے ولایت فقیہ کفر ہے، یہ بدعت ہے. خمینی صاحب کا جو نظریہ وحدت وجود ہے یہ بالکل کفر کلیئر کٹ. خمینی صاحب کے تعلقات CIA کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ. امریکہ نے خمینی صاحب کے انقلاب کو اور شاہ کو ہٹانے میں اور خمینی صاحب کو وہاں پہ تہران میں بٹانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ باتیں جو ہیں یہ اس کے ابھی دیکھیں اس کے بہت سارے آرکائیوز ہیں جو لیٹرز ہیں خمینی صاحب کے ساتھ، جو کورسپونڈنس ہیں، وہ تو پچھلے 15-20 سال میں وہ ڈی کلاسیفائی ہو گئے ہیں، باہر آئے ہیں. اور خمینی صاحب کے بہرحال ان کے اپنے جو ان کے ساتھی تھے جو انقلاب سے پہلے ان کے ساتھ تھے، انہوں نے جو اپنے آبزرویشنز لکھے ہیں اپنے میموارز میں لکھے ہیں، وہ بہت اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں. یعنی یہ باتیں جدال کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو عرض یہ ہے کہ میں بہت ہی مجھے خوشی ہوگی کہ شیعہ مولوی حضرات اس کے پیچھے میرے پیچھے بیٹھ کے مجھے گالی دے دیں. گفتگو کیا مشکل ہے؟ جماعت مخالفین کے علماء ادھر آتے ہیں، وہ بخاری مسلم کتاب کافی وغیرہ سے دلیل لے کے آتے ہیں، مجھ سے گفتگو کرتے ہیں. آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ میں شیعہ علماء سے کہتا ہوں کیوں تم مجھ سے گفتگو نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ حضرات ڈرے ہوئے لوگ ہو. آپ حضرات فکری لحاظ سے نہ صرف عمل میں تم مقلد ہو، فکر میں بھی مقلد ہو. کہ جو سیستانی نے بولا ہے خمینی وہ حق ہے، وہ قرآن منزل ہے. جو اہل بیت علیہ السلام نے بولا اس سے تمہیں کام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ لوگوں کا مشکل ہے کہ آپ نے، میں معصومین علیہ السلام کی باتیں نقل کرتا ہوں اور یہ حضرات ان کے لیے دین ان کی مرجعیت ہے، نہ صرف عمل حلال و حرام میں بلکہ عقائد و اعتقاد میں. جی سر. تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ شیعہ مولوی حضرات اس کے بجائے کہ مجھے گالی دے دیں، مجھے ایجنٹ کہیں، بغیر کسی دلیل کے جھوٹ بولیں، اس طرح آ کے مجھ سے گفتگو کریں، میری خامیوں کی نشاندہی کریں کہ بھئی یہاں پر آپ کی غلطی ہے. ٹھیک ہے نا.